السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ جو بھی اس وقت ملک میں ہو رہا ہے وہ ہم نہیں کر رہے، وہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کو آخر ہو کیا گیا ہے اور کون کر رہا ہے ان کے فیصلے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ جاوید لطیف صاحب، ٹھیک ہے، میاں جاوید لطیف صاحب پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی جانب اشارہ ہے جی کہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یا ہم نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہارے، اور الیکشن ہارنے کے بعد مسلسل یہ بتاتے رہے کہ میں الیکشن نہیں ہارا، مجھے الیکشن ہروایا گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں اپنا حلقہ کھلوانا چاہتا تھا، تو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کا حلقہ کھلے گا تو ان کا بھی کھلے گا، تو میاں نواز شریف کا حلقہ بھی کھلے گا۔ اب وہ مزید آگے آ گئے اور اب میاں جاوید لطیف صاحب حملہ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر شہباز شریف کی وفاقی حکومت یا پنجاب کی حکومت پہ بھی، صحیح ہے، مریم نواز شریف کی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ڈویژن تو ہے نا نواز شریف صاحب کی پالیسی میں اور شہباز شریف صاحب کی پالیسی میں۔ نواز شریف صاحب نے تھپکی دے کر شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ جاؤ جا کے بات کرو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، زرداری سے باقی لوگوں سے جا کے بات کرو اور حکومت بناؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو حکومت بنی ہے، اس حکومت میں کی پوزیشنز پر نون لیگ کے اپنے لوگ نہیں ہیں، یا پھر شہباز شریف صاحب کے اپنے نہیں ہیں، نون لیگ کے ہی لوگ نہیں ہیں نا۔ مطلب محسن نقوی کہاں کے ہیں؟ محسن نقوی کہاں کے؟ مجھے آپ کو کیا یا سب کو نہیں پتا؟ آپ باقی چھوڑیں، جاوید لطیف صاحب نے نصرت جاوید صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کو ایک پالیسی کی بنیاد پہ جو انہوں نے پنجاب میں 9 مئی کے بعد کیا اور اس سے پہلے بھی کیا، تو ڈی ایس سی کی تسی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا، ان کو پرٹیننٹ وہی کام دیا گیا ہے، تو اب وہ یہی کام کرنے کے لیے لائے گئے۔ انہوں نے وہ کام بہت اچھا کر کے دیا، ان کو چھوڑ دیجیے۔ آپ حسن ایوب صاحب کو اے آر وائی پہ بیٹھ کے جو بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی بہترین ہے، رانا ثناءاللہ نے کیا کہا؟ 2 فیصلے حکومت کی طاقت اور حکومت کے قیام کے ضامن ہیں۔ ایک فیصلہ محسن نقوی والا، دوسرا فیصلہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب والا، جی یہ 2 ہیں تو ہماری حکومت ہے۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ حکومت نون لیگ کی حکومت ہے، نہیں ہے، یا نون لیگ کی کتنی حکومت ہے، تو اس سوال کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ مطلب یہ عجیب بے وقوفانہ سوال ہے۔ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہماری ٹیم نہیں بنانے دی گئی تھی، یعنی 18 ماہ کی حکومت تھی، ڈرامے کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہوا وہ میاں نواز شریف نے کروایا۔ اچھا، یہ پھر کون کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف میری آپ کی سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کر رہے ہیں، اور کس لیے کر رہے ہیں؟ مطلب بار بار وہی بات کہ حکومت کس نے بنوائی۔ اچھا، جن کو مخاطب کر رہے ہیں وہ برا نہیں مانیں گے؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام کام جو ہے یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، صحیح، یا یہ بڑی حد تک پلانٹڈ ہے کہ دیکھیں پارٹی میں بھی مخالفت ہے تو یہ چل رہا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا، اور اس پر کوئی خاص آپ کو تشویش فکر نظر نہیں آئے گی، یہ ایسے ہی چلے گا۔ لیکن چل کیسے رہے یا اس کی کروا کون رہا ہے، یہ میری رائے میں ایک بار پھر جو یہ پہلے کرتے تھے، اچھا اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا پہلے بھی، اب بھی نہیں نکلے گا۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے والا کام، صحیح ہے، نواز شریف کا شہباز شریف کا، اندر سے دونوں بھائی ایک ہیں، باہر اوپری لڑائی، ایک نظریاتی دوسرا وہاں کا، تو ویسے ہی لڑائی ہے اوپری کہ نواز شریف جو ہے اس کو اتفاق نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کی ہار نہیں ہے ویسے ان فیصلوں میں، شہباز شریف صاحب جتنے آگے ہیں۔ یار مطلب نواز شریف صاحب جو ہے وہ بتا نون لیگ یہ رہی ہے کہ اگر ہم جیتتے، صحیح ہے، سمپل میجورٹی کے ساتھ یا 2/3 کے ساتھ، تو پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے، اور شہباز شریف صاحب کو تجربہ ہے اتحادی حکومت چلانے کا، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تب بنتے اور نواز شریف صاحب آرام سے بن جاتے۔ نواز شریف صاحب نے تو پولنگ ڈے پر کہا تھا کہ اگر حکومت دینی ہے تو 2/3 دیں، یہ مخلوط نہیں چلے گی۔ ہاں، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ نواز شریف نے یہ کہا کہ سمپل میجورٹی ہوگی، 2/3 ہوگی تو میں وزیر اعظم، اس وقت نون لیگ کے پاس جو سیٹیں ہیں، نون لیگ نے تو حکومت بنانی چاہی تھی صرف پنجاب میں، اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ صاحب یہاں بھی آپ کو یہ بہت سے لوگوں نے خبر دی نا۔ اب اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی جماعت وہ یہ کہے کہ نہیں جی ہمارے پاس اکثریت جتنی بھی ہے، صحیح ہے، اتنی بھی تھی،
جتنے ہمارے پاس اس وقت ووٹ ہیں اتنے ووٹ تو ہم نے جنوینلی لیے ہیں، تو کیا اس بات کو کوئی بھی مانے گا؟ وہ خود نہیں مان رہے. ٹھیک ہے نا، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ابھی ایوارڈ کے ساتھ ہوا. آپ ایوارڈ لینے والوں کو مبارکباد دیں تو وہ مبارکباد دینے سے ہچکچا رہے ہیں، وہ شرمندہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ نون لیگ کا ہے. وہ جس طرح سے اچھا ویسے ان کو اندازہ کسی حد تک تو ہے نا کہ آگے جب لوگ کہیں گے محاسبہ کریں گے تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں چیز. نہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں 16 مہینے میں بھی کچھ نہیں تھا اور ہمارے ہاتھ میں اب بھی کچھ نہیں ہے. تو اس چیز کو کون لیتے کیوں ہو بھائی؟ اس چیز کو کون مانے گا؟ 16 مہینے سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم آئیں گے اور ہم سب ٹھیک کر دیں گے. آنے تو دیں، پی ڈی ایم کی حکومت آنے تو دیں، یہ کہا تھا نا. تو پھر کیا ہوا؟ ستیہ ناس. اب اگر یہ لوگ آ جائیں گے تو یہ آ چکے سوا ستیہ ناس. آپ دیکھیے کیا عمران خان آ جاتا اور عمران خان حکومت میں ہوتا اس کے بعد اور عمران خان باہر ہوتا تو کیا عمران خان سب کچھ بدل دیتا؟ نہیں. یہ تو لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے، جسے آپ نے ووٹ دیا ہو نا اسے آپ موقع دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے 5 سال لے، اب یہ ٹھیک نہیں، آپ موقع دیتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک کرے گا. اسے ہم نے ووٹ دیا ہے، اس کو وقت دو، اس کو فیصلہ کرنے دو، اس کو اس کی مرضی سے چلنے دو. پچھلوں نے جو کچھ کباڑا کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے مہلت دو. یہی ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کو مینڈیٹ ملا، اس کے نتیجے میں لوگ مہلت دیتے. ان کو کیا ملا؟ ان کو مینڈیٹ ملا ہی نہیں ہے نا. ان کے ساتھ تھیوز جڑ گیا. جب ان کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا نے مینڈیٹ تھیوز لگا دیا، ان کے ساتھ فارم 45 نے لگا دیا کہ یہ چوری کر کے آئے ہیں، ان کو الیکشن کمیشن نے لا کے بٹھایا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ سب کچھ ثابت ہو گیا تو کیا میں آپ عام آدمی ان کو مینڈیٹ مہلت دینا چاہے گا؟ لیکن پھر عام آدمی ان کے فیصلوں پر عمل درآمد مجبوری ہے، ورنہ تو چاہیں گے بھی نہیں نا. دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ اس وقت کچھ بھی نہ تو عام آدمی کی مرضی سے ہو رہا ہے، ان کے بس میں نہیں ہے نا، نہ سیاسی آدمی کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک آٹو پائلٹ پہ لگا سسٹم ہے. جی، اس آٹو پائلٹ پہ لگے خود بھی یہ کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے. میاں جاوید لطیف صاحب یہی بتا رہے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ بھائی محسن نقوی کا 9 مئی پہ کردار، تو کوئی جواب نہیں ہے. محسن نقوی کس کا ہے، اس بات کا بھی جواب نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے، اگر ٹیم میں تو اچھی بات ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری ٹیم پوکر فیس بنا دیتے ہیں، یہ ہماری ٹیم میں نہیں ہے اور اب یہ آپ کی ٹیم میں آ چکا، کیبنٹ میں آ چکا. کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کرے ہماری ٹیم میں ہو. اچھی بات ہے اگر ہماری ٹیم میں ہے، لیکن ہے نہیں. مطلب یہ وہ مذاق ہے جو شہباز شریف کی گھر کے اندر سے درگت بنوائی جا رہی ہے اور یہ پلانٹڈ ہے. لوگوں کو یہ لوگ اردو کا 8واں حرف سمجھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ مان جائیں گے اور تسلیم کر لیں گے کہ ہاں یار ٹھیک ہے، جو حکومت ہے وہ ٹھیک ہے، یہ لوگ بے بس ہے. مطلب اگر بے بس ہے تو پھر بھائی کیوں بیٹھے؟ اچھا واقعی حقیقت میں بے بس نہیں ہے کیسے؟ دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کے کہے پر ہی جج کریں گے نا. صحیح ہے. تو جو ان کا کہا ہے، جو ان کا وعدہ ہے، جو ان کا دعویٰ ہے، اسی پہ جج کرنا ہے آپ کو. صحیح ہے. اور پہلے 16 مہینے میں بھی یہی لوگ یہی دعوے کر کے آئے، دعوے تو کریں کچھ. اور اگر آپ بے بس ہیں تو پھر چھوڑ کے نکلیں، بیٹھے کیوں ہیں؟ ریاست بچا رہے ہیں نا. مطلب دوبارہ بولیں. نہیں دوبارہ بولیں. ریاست بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ آپ مانتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے جو کچھ بچا رہے ہیں یہ وہ میرا یہ خیال ہے حاصل وصول کیا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں. جب تک لوگوں کے مینڈیٹ کی حکومت نہیں آتی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. یہ خیال ہے پی ایم ایل این کو بڑا نقصان ہوگا اس کا. یار ان سے آئی ایم ایف راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، ان سے ممکن ہے کہ کوئی ایک آدھ گلف کنٹری بھی راضی ہو جائے، لیکن اس کے بعد آئی ایم ایف کو راضی مزید کرنے کے لیے جو فیصلے امپلیمنٹ کریں گے اس سے کیا ہوگا؟ مہنگائی. تو پھر یہ کیسے ٹکیں گے؟ یہ کمپنی کیسے چلے گی؟ یہ ملک ایسے کیسے چلے گا؟ اب اپنے فیصلوں پر خود کیسے سٹینڈ کریں گے؟ اگر ابھی تو بجٹ آئے گا. دیکھیے بہت مشکل فیصلے اگر یہ کرنے جا رہے ہیں ابھی، تو اس کے بعد لوگ ان کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ یہ لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے نا، تو لوگ ان کا فیصلہ. اچھا حکومت چھوڑنی پڑ سکتی ہے کسی مرحلے پر؟ میرا یہ خیال ہے یا پھر کہ ہمیں یہ اس کے لیے تھوڑا سا اور تھوڑا سا وقت 7-8 مہینے یہاں سے. اچھا اس کا یعنی دار و مدار کارکردگی پر زیادہ ہوگا؟ نہیں، اس کا دار و مدار جو دیگر امور ہیں گلف کے کنٹریز ہیں ان پر ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ فیصلے ہیں ان کا نتیجہ دیکھیں گے. نہیں ہوگا ٹھیک
تو پھر اس کے بعد نکلنا پڑے گا اس میں سے نکلیں گے تو اور تباہی کا نسخہ ہے۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔